بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں خوش و خرم دیکھا، ہیپی دیکھا۔ جنت میں ایک بندے کو میں نے بہت خوش خرم دیکھا، اور وہ اس لیے جنت میں گیا کہ اس نے راستے میں سے ایسے درخت کو کاٹا تھا جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا۔ راستے میں ایک درخت تھا اور وہ بالکل عین راستے کے مڈل میں تھا، جو بندے گزرتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے راستہ گزرنے والوں کو، تو اس درخت کو وہاں سے کاٹ دیا۔ کیونکہ اس نے مسلمانوں کی گزرگاہ سے تکلیف کو دور کیا، مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس عمل کے بدلے اسے جنت عطا دی۔ یعنی کسی مسلمان کے راستے سے تکلیف کو ختم کرنا، کسی گزرگاہ سے یا ویسے زندگی کے کسی معاملات میں کوئی بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی تکلیف، پریشانی، دکھ درد کو ختم کر کے اسے خوشی، راحت اور آسانی مہیا کرنا، یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک بندے کو خوش و خرم دیکھا، اس کا عمل کیا تھا کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف کو دور کر کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ تو اب آپ اس حدیث پاک سے اندازہ فرمائیں کہ جو راستے سے تکلیف کو دور کرے وہ جنتی، اللہ اسے اس عمل کے بدلے جنت عطا کر دیتا ہے، اور جو کسی کا راستہ بلاک کرے اسے اپنے انجام کی خود فکر کرنی چاہیے۔ یعنی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی ڈرائیو بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دی کہ راستوں کے اندر، گزرگاہوں کے اندر کسی دوسرے کا ڈرائیو بلاک نہ کرو، اس کے لیے مشکل اور تنگی پیدا نہ کرو، اس کے لیے تکلیف پیدا نہ کرو۔ یہ جڑا جلدی ایک بندے آنے دن میں نماز پڑھ لوں کہ کسی بھی ڈرائی بلاک کر کے بھی اللہ کے بندے تو ادھر زیادتی کر کے پھر یہاں خدا کی بارگاہ میں جھکنے آ رہا ہے، خیال کر۔ عبادت بھی اگر کرنی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے تیری عبادت کرنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ نہ ہوئے کہ دوسرے دے رستے بلاک کرو کہ آ کے سجدے کرو، عبادت مصروف ہو جاؤ کہ میں تو نماز پڑھ لوں وہ گھر کا دروازہ بند ہو جائے تو ہو جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ حدیث پاک میں دیکھیں، قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل اور ہر معاملات میں رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ راستے میں چیزیں پھینکے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، چھلکا پھینکنا، شیشہ پھینکنا، اور پھر آج کل تو مطلب ہے بالخصوص ہمارے لوگ وہ بالکل خیال نہیں کرتے، یعنی جو چیز کھائی وہاں شیشے سے نیچے پھینک دی فوراً۔ میں پچھلے دنوں اسکول کے باہر کھڑا تھا تو مجھ سے آگے بھی گاڑیاں ایک دو کھڑی ہوئی تھی، تو وہ کوک کا ٹین کوئی پی رہا تھا، آدھا اس نے پیا اور آدھا اس نے ڈور تھوڑی سی کھولی، آدھا وہیں سڑک پہ فٹ پاتھ پہ الٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی جو پیا تھا وہ خالی ٹین بھی وہیں پر پھینک کے ڈور بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی جو پیا تھا وہ خالی ٹین بھی وہیں پر پھینک کے ڈور بند کر دیا۔ تو بڑی عجیب، یعنی دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں جو لوگ ہیں مسلمان، یعنی آج مسلمانوں کے محلے سب سے گندے۔ اچھا گوروں کے علاقے چلے گئے صاف ستھرے، پھر ابھی کہنے ہیں گوریاں کا علاقہ ہو، یعنی صفائی ستھرائی یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اپنے لباس صاف رکھو، جسم صاف رکھو، گلیاں صاف رکھو، محلے صاف رکھو، حتیٰ کہ اپنے گھر کے صحن صاف رکھو، گھر کے صحنوں میں بھی کوڑا نہ رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ تو یہ بڑی ضروری یہ چیز ہے اس کی، اور میں نے یہ چیز اس دفعہ ترکی قوم کے اندر دیکھی، ہم ان کے کیمپس میں بھی گئے، ایک جو زلزلے سے لوگ، لیکن جس کیمپ میں بھی گئے ہیں وہ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا
اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد بھی اگرچہ اندر کوئی ایک دو چیزیں ہی موجود ہیں لیکن سلیقے سے رکھیں گے. یہ تربیت قوم کی بڑی ضروری ہے. راستوں میں چیزیں پھینکنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. تکلیفیں پیدا نہیں کرنی چاہیے راستوں میں، تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے اور بالخصوص ڈرائیو نہیں بلاک کرنی چاہیے دوسروں کو. اور اسپیشلی یہ جس طرح یہ ہمارے قریب اولڈ ہوم ہے، اسی طرح کئی جگہوں پر ایسے اولڈ ہوم وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں. اسی طرح قرآن علماء نے اسی کی روشنی میں یہ بات کی کہ ریڈ لائٹ کو کراس کرنا بھی گناہ ہے. یہ جو ریڈ لائٹ ہے اس کو کراس کرنا بعض اوقات جب ریڈ لائٹ ہو گئی ہے پھر وہاں پر رک جانا چاہیے، کراس نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہلاکت میں پڑنے والی بات ہے. اور قرآن حکیم نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی یہ صورتیں ہیں: ریڈ لائٹ کو کراس کرنا، خودکشی کرنا، اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کر دینا. ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے. حضور کریم علیہ السلام کا حدیث پاک ہے بالخصوص خودکشی کرنے والوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو یعنی بلندی سے گرا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے. فرمایا جس نے زہر کھا کر خودکشی کی اور وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے چھری کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، فرمایا وہ دوزخ میں چھری اپنے ہاتھ میں اپنے آپ کو مارتا رہے، اس عذاب میں مبتلا رہے. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے جی. تو اسی طرح یہ اسپیڈ اوور لمٹ، دوڑانا گاڑیاں، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی حادثے کا سبب بنے گا کہ بندہ اوور اسپیڈ کرتا ہے. بندہ جو لمٹ ہے ملک کی قوانین ہے ان کی بندہ اوور اسپیڈ کرتا ہے. بندہ جو لمٹ ہے ملک کی قوانین ہے ان کی پابندی کرنی چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. جو کچھ آج دوسروں نے اپنا لی ہم نے چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ مالک کائنات سب کی عبادات اور نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.